تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس عہد سے منہ پھیر لیا۔ اب تک آراز کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں میں ان کی پاداش میں نفاق بٹھا دیا ہے، اس کی پاداش میں نفاق بٹھا دیا ہے اس دن تک جس دن یہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک جانتا ہے؟ وہ غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان میں سے بخوشی صدقات کرنے والوں پر ان کے صدقات کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو اپنی مشقت کی کمائی سوا کچھ نہیں پاتے اور ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی درخواست کرو تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو تو ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے پیچھے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے، یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ ان اعمال کی جزا کے طور پر جو یہ کماتے ہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور پھر یہ تم سے جہاد کرنے کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہو تم اب میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ مل کر دشمن سے ہرگز نہیں لڑ سکتے۔ تم نے پہلی بار ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو، ان میں سے جو مر جائیں ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ رہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں، لیکن اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، ان لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی اور بدوی عربوں میں سے عذر کرنے والے آئے تاکہ انہیں رخصت دی جائے۔ اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھ رہے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر دردناک عذاب آئے گا، ضعیف اور بیمار لوگوں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کے لیے جو کچھ نہیں پاتے کچھ حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، ایسے نیکوکاروں پر کوئی راہ مواخذہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی حرج نہیں کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تاکہ تم انہیں سواری دو تو تم کہتے ہو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو وہ اس حال میں واپس جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس بات پر غم کی وجہ سے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ گرفت کی راہ تو ان لوگوں پر ہے جو تم میں سے مالدار ہو کر بھی رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ شامل ہوں تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔